بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے علم بدیع۔ شاعری کے حوالے سے بیان و بدیع میں ہم علم بدیع پر آج بات کریں گے۔ علم بدیع بلاغت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کو علم معنی کہتے ہیں۔ اس علم میں کلام میں استعمال ہونے والی صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شاعری میں ایسے پیرایۂ اظہار اور اسلوب بیان کا اہتمام کرنا جو محض ادائے مطلب کے لیے ضروری نہیں بلکہ مزید حسن و لطافت اور معنی پیدا کرے، صنعت کہلاتا ہے۔ بدیع کے معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ اس کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ کلام کی آرائش و زیبائش ہے۔ اس سے کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور کلام مزین ہو جاتا ہے۔ اصطلاح میں بدیع اس علم کا نام ہے جس میں صنائع معنوی اور لفظی بیان کی جاتی ہے اور یہ صنائع تزئین کلام کا باعث بنتی ہیں۔ صنائع اصل میں صنعت کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہنر، کاریگری اور مہارت کے ہیں۔ اگر لفظوں سے کلام کی آرائش و زیبائش کرنی ہو اور کلام کی شان و شوکت بڑھانی ہو تو اسے صنائع لفظی کہیں گے، اور اگر معنوں میں خوبی پیدا کر کے کلام کی خوبصورتی اور تاثیر میں اضافہ کرنا ہو تو اسے صنائع معنوی کہیں گے۔ اب ہم صنائع لفظی اور صنائع معنوی دونوں کی اقسام اور ان کی اقسام کو ہم مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے صنائع معنوی پر۔ صنائع معنوی کی پہلی قسم ہے صنعت تضاد۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ یہ تضاد اسم، فعل، حرف اور دوسرے اجزائے کلام کے مابین ہو سکتا ہے۔ جیسے جرأت کا یہ شعر ہے: گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ اب اس میں مرتا اور جیتا یہ دو تضاد ہیں اس کے اندر، آنا اور جانا یہ بھی تضاد ہے اس کے اندر۔ اس صنعت کی دو قسمیں ہیں، صنعت سلبی اور صنعت ایجابی۔ اب ان دونوں کی آگے وضاحت کرتے ہیں۔ صنعت ایجابی، ایجاب کے معنی نفی کی ضد ہے۔ صنعت ایجابی اسے کہتے ہیں جس کے الفاظ متضاد کے ساتھ حرف نفی نہ ہو، جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب اس میں صبح اور شام ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن اس میں نہ نہیں ہے، نہیں کا لفظ نہیں ہے، ہمیں ویسے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ یہاں کے سپید و سیہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ اب اس میں سپید و سیہ یعنی سفید اور سیاہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کا تضاد ہیں۔ رات اور صبح، دن اور شام یہ ایک دوسرے کا تضاد ہیں لیکن اس میں نفی یا نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ اب اگلی قسم ہے صنعت سلبی۔ سلب کے معنی انکار کے ہیں۔ صنعت سلبی اسے کہتے ہیں جس کے متضاد کے ساتھ حرف نفی آئے، مثلا جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اب اس میں نہ کا لفظ آیا ہے، بڑھاپا اور جوانی تو اپوزٹ ہیں لیکن نہ کا لفظ بھی اس میں آیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اب اس میں نہ جو ہیں وہ انکار کے معنیوں میں ہیں، تو یہاں پہ صنعت سلبی کی یہ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، صنعت ایہام۔ ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید، دور یعنی پوشیدہ کے ہیں۔ کلام سننے سے قریب کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور غور کرنے سے دور یا پوشیدہ کے معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے۔
مثال کے طور پر شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس کے اندر مومن اور خدا خدا یہ جو الفاظ ہیں یہ اہام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ خدا خدا کر کے کا قریبی مفہوم تو خدا کو یاد کرنا ہے، لیکن بعید کے معنوں میں بڑی مشکل سے رات گزارنا مراد ہے، یعنی یہ محاورہ ہے۔ مومن شاعر کا تخلص بھی ہے اور مومن کا مطلب خدا پر ایمان لانے والا کے بھی ہیں۔ اس شعر میں صنعت اہام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان دو لفظوں سے دو معنی ہیں اور دونوں معنی جو ہیں یہاں پر ایک قریب کا اور ایک بعید کا، لیکن شاعر کا زیادہ تر جو مطلب ہوتا ہے وہ بعید کا ہوتا ہے۔ ان بتوں کا ہم فقیروں سے کہو کیا کام ہے، یہ تو طلب زر کے ہیں اور یہاں خدا کا نام ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ خدا کا نام ہے اس سے اہام پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ خدا کا نام ہے کہ الفاظ میں اہام ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا کا نام لیتے ہیں بلکہ مفلسی اور تہی دست مراد ہے۔ خدا کا نام مفلسی اور تہی دست کے معنوں میں آیا ہے اور اس سے اہام پیدا کیا گیا ہے۔ کول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ اب پھر گیا لفظ سے یہاں پر جو ہے وہ اہام پیدا کیا گیا ہے۔ معنی قریب دوبارہ جانا اور معنی بعید وعدے سے مکر جانا ہے کے ہیں، اور شاعر کا اشارہ معنی بعید کی طرف ہے، یعنی پھر گیا جو ہے اس کا ایک مطلب دوبارہ جانا کے ہیں اور پھر گیا کا دوسرا مطلب ہے وعدے سے مکر جانا، تو شاعر یہاں اپنے وعدے سے مکر گیا ہے۔ زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ اب یہاں پہ مار چلا سے ہی اہام پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا معنی قریب اس کا جو ہے وہ ہے جان نکال لینا اور معنی بعید ہے سانپ، اور شاعر کا اشارہ معنی بعید کی طرف ہے، یعنی محبوب کی زلفوں کو جو ہے یہاں سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلی جی صنعت جمع، کلام میں کئی چیزوں کا جمع کر دینا پھر انہیں کسی خصوصیت کی بنا پر ایک بات یا حکم کے تحت لانا، مثلاً بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب اس میں بوئے گل، نالائے دل اور دودے چراغ تینوں کو پریشانی کے تحت لایا گیا ہے، یعنی یہ تینوں مختلف ہیں لیکن ان کو جمع ایک مقصد یعنی پریشانی کے تحت کیا گیا ہے، تو اس کو صنعت جمع کہتے ہیں۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اب اس میں زلفوں کے اسیری کے اندر کون کون آتا ہے؟ ہم، تم اور میر، یعنی تین مختلف لوگوں کو ایک مقصد یعنی زلفوں کی اسیری کے تحت لایا گیا ہے، یہ صنعت جمع ہے۔ صنعت تفریق، ایک ہی قسم کی دو چیزوں میں فرق ظاہر کرنا صنعت تفریق ہے۔ تجھ کو مسجد ہے مجھ کو میخانہ، واعظہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ دو متضاد چیزیں مسجد اور میخانہ قسمت کے تحت لا کر فرق واضح کیا گیا ہے۔ صنعت جمع و تفریق، یہ صنعت جمع اور تفریق کا مجموعہ ہے۔ چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر کے پھر فرق واضح کیا جاتا ہے، مثلاً دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، پر فرق یہ ہے وہ تعمیر اس کے ہاتھوں کی یا تعمیر اپنے ہاتھوں کی، ٹھیک ہے جی۔ دو چیزیں ہیں ان کے فرق کو خدا کے ساتھ جوڑ کے پھر ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ صنعت جمع و تقسیم، یہ صنعت جمع اور تقسیم کا مجموعہ ہے۔ پہلے چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جاتا ہے پھر الگ سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جان پر صدمہ، جگر میں درد، دل کا حال زار، گھر کا گھر بیمار ہے کس کے پرستاروں میں ہوں۔ بیماری میں سب گھر والوں کو جمع کیا اور ہر ایک کی لگ بیماری بتا کر تقسیم کر دیا۔ صنعت جمع و تفریق و تقسیم، جمع تفریق و تقسیم تین صنعتوں کا مجموعہ ہے۔ نکلا ادھر سے جو وہ اجل کا شکار تھا، پیدل ہو یا سوار یہ دو اور وہ چار تھا۔ اجل کا شکار ہونے کے لحاظ سے سب کو جمع کیا، پھر پیدل اور سوار کی تفریق پیدا کی، پھر دو چار کہہ کر پیدل اور سوار میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے جی صنعت جمع و تفریق و تقسیم۔
آگے جی سب سے اہم صنعت صنعت مبالغہ، اس صنعت میں موصوف کی کسی وصف کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے جو کہ ناممکن حد تک ہوتا ہے اور اسے مبالغہ کہتے ہیں، یعنی جو ایسا لگے کہ جس کا حقیقت میں وجود ہی نہ ہو، ایسی خوبی بیان کر دینا۔ آگے جی اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، تبلیغ، اغراق اور غلو۔ اب ان تینوں کی وضاحت۔ تبلیغ سے مراد اتنا گھٹانا یا بڑھانا جو فی الواقعہ ایسا نہ ہو لیکن عقل اور عادت کے نزدیک ممکن ہو۔ مثلا وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ تو اب یہاں پہ جو چیز ہے کہ اس نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم شام سے بیٹھے بیٹھے ہم نے صبح کر دی، وہ نہیں آیا۔ تو اس میں جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ اتنا مطلب کہ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا ہے کہ عقل اور عادت کے نزدیک یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ تبلیغ اس معنوں میں ہے، مطلب کہ ہماری عقل اور بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور عادت بھی جو عادتاً یعنی کسی کی عادت اگر ہے ایسی انتظار کی تو وہ انتظار بھی کر سکتا ہے۔ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، یعنی کسی کے رونے سے اگر ہمسایہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ رو تو کوئی نہیں سکتا، لیکن ایسا ممکن ہے اور ہمسایہ بھی اس سے بیزار ہو سکتا ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اب اغراق وہ مبالغہ ہے جو عقل کی روح سے ممکن معلوم ہو مگر عادتاً ایسا نہ ہو، مطلب کہ عقل کہتی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن حقیقتاً عملی طور پہ وہ چیز ایسی نہ ہو۔ مثلاً اب یہ حالت ہے کہ ان سا بے درد میرے بچنے کی دعا مانگے ہے۔ اب یہاں پہ بے درد دشمن ہے اور وہ دشمن جو ہے وہ شاعر کے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم تو کرے گی لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی دشمن کسی کے لیے اس کے جینے کی یا زندہ رہنے کی دعا نہیں مانگ سکتا، تو عادتاً ایسا محال ہے۔ گرگ نے دور عدل میں اس کے سیکھ لی راہ رسم چوپائی۔ اب گرگ بھیڑیے کو کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے یعنی کہ کسی بادشاہ نے اتنا عدل قائم کر دیا تھا کہ گرگ نے بھی اپنی جو چیٹ پھاڑ والی عادت کو چھوڑ کے جانوروں چوپائی یعنی جانور بھینس بکری جیسی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ جو عقلاً تو ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، بھیڑیا ایسا کر نہیں سکتا، یہ اغراق ہے۔ آگے غلو وہ مبالغہ ہے جو عقل اور عادت دونوں کی روح سے ممکن نہ ہو۔ مثلاً ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا، مطلب کہ یہاں پہ اب رو کے دریا بہانا تو یہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کو عقل تسلیم کر سکتی ہے۔ میرے اشک بھی ہیں اس میں یہ شراب ابل نہ جائے، میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے۔ اب اس میں اتنا مبالغہ ہے، اتنا غلو ہے کہ شاعر نے کہا کہ شراب کے اندر میرے اشک گرنے سے اس کے اندر ابال آ گیا ہے اور ابال سے وہ جو جام ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور اس کو پکڑنے سے ہاتھ بھی جل سکتا ہے، تو یہ ایسا نہ عقلاً ہم تسلیم ہماری عقل کرتی ہے، نہ ہی ایسا عادتاً یعنی نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے حقیقت میں۔ تو یہ ہو گیا جی صنعت مبالغہ۔ آگے جی ہے صنعت حسن تعلیل۔ تعلیل کے لغوی معنی وجہ متعین کرنا یا وجہ بیان کرنا کے ہیں، یعنی کسی چیز کی کوئی ایسی علت یعنی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ یعنی علت نہ ہو۔ اس کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو علت بتائی جائے یعنی جو وجہ بتائی جائے وہ دراصل علت نہ ہو لیکن اصل علت ظاہر ہو، یعنی کہ ہماری عقل کہے کہ ہو سکتا ہے لیکن علت یعنی اس کی وجہ نہ ہو اس کام کی، لیکن ہم کہیں کہ جی ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ فرات کی موجیں سر پٹکتی تھیں کہ سپاہ جو پیاسی تھی، لیکن اصل وجہ ظاہر ہے کہ ہوا کی وجہ سے موجیں ساحل سے سر ٹکراتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر نے کہا
کہ فرات کا پانی جو ہے وہ اچھل اچھل کر ساحلوں سے ٹکرا رہا تھا، تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سر ساحل کے ساتھ اپنا سر جو ہے وہ پٹک رہے ہوں، اس غم کی وجہ سے کہ حضرت امام حسین کی فوج جو ہے وہ پیاسی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن جو ہے یعنی کہ ہم اس کو اصل وجہ مان بھی سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ نمبر 2، جو علت یعنی وجہ بتائی جائے وہ اصل علت نہ ہو مگر اصل علت ظاہر بھی نہ ہو، یعنی کہ نہ وہ علت ہو اور نہ ہی ایسا لگے کہ وہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ اب غالب نے کہا کہ یہ جو لالا گل ہے، ان کے اندر گلاب اور لالا کے پھولوں کی جو خوبصورتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خوبصورت لوگ زمین کے اندر مر گئے اور اندر چلے گئے، وہ پھر ان پھولوں کی شکل میں باہر آ گئے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، گل اور پھول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزیں ہیں، نباتات ہیں، ان کا کسی کے مرنے والے خوبصورت انسان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حسن فنا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد گل و لالا کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ علت درست نہیں، لیکن اصل علت بھی ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 3، بیان کردہ علت کا موجود ہونا ممکن نظر آتا ہے۔ مثلاً زیر زمین سے آتا ہے جو گل سرزر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، اور پھول کا زیرہ سونے سے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ علت بظاہر ممکن نظر آتی ہے، لیکن اصل علت معلوم نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بیان کردہ علت کا موجود ہونا ناممکن نظر آئے۔ مثلاً بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بےتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، یعنی کہ یہ ایک ایسی علت ہے جس کا ہونا بالکل ناممکن ہے کہ کوئی زمین کے نیچے بے چین تڑپ رہا ہے تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا۔ تو یہ ہے صنعت حسن تعلیل اور اس کی 4 قسمیں۔ آگے ہے جی صنعت مرات النظیر۔ مرات کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ اس میں مماثل کی نسبت ہوتی ہے، تضاد کی نہیں۔ اسے صنعت تناسب بھی کہتے ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو مگر نسبت تضاد کی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اب جہاں پہ جی اوپر والی لائن دیکھیں، خط بڑھا زلفیں بڑھی کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ اب اس میں جی خط، گیسو، زلفیں، کاکل، یہ سارے بال ہیں، بالوں کا بڑھنا ہے اور ان کو ایک نسبت یعنی محبوب کے حسن کے تحت ان کو بیان کیا گیا ہے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ اب اس میں زمین سے نکلنے والا زمین میں جو دانہ بویا جاتا ہے، اسے جو فصل نکلتی ہے اس کے لیے جو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کھیتی سے جو ہم فصل حاصل کرتے ہیں، اناج حاصل کرتے ہیں، ان سب کو ایک دہقان کی محنت سے کے تحت لایا گیا ہے۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ اب اس میں راستہ، مسافر، رہنما اور منزل کو ایک شخص کی آوارگی کے تحت لے کر آیا گیا ہے۔ کامتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اب اس میں ایک بحر یعنی سمندر، کشتی اور ساحل کو جو ہے وہ طوفان کے تحت لایا گیا ہے۔ دیکھ آ کر کوچا ہے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ صنعت لف و نشر۔ لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں۔ پہلے آنے والے کو لف اور بعد میں آنے والے کو نشر کہتے ہیں۔ وہ صنعت جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے، پھر ان کی مناسبات کو بلا تعین بیان کیا جائے۔ اگر لف اور نشر میں ترتیب ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ غیر مرتب ہوں گے۔ نمبر 1، لف و نشر مرتب۔ جس ترتیب سے لف بیان ہو اسی ترتیب سے نشر لانا۔ مثلاً تیرے رخسارو قدو چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ تو اب اس شعر میں سب سے پہلے رخسار کا ذکر آیا تو اس کی مناسبت سے دوسری لائن میں گل کا ذکر آ گیا۔ پہلی لائن میں قد کا ذکر آیا تو دوسری میں اس کی نسبت سے سرو کا ذکر آ گیا۔
پھر چشم کا ذکر آیا اور چشم کے ساتھ نرگس کا ذکر آ گیا۔ تو اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ لفظ اور نشر، لفظ میں 3 چیزیں اور اسی ترتیب سے نشر میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے لفظ و نشر مرتب۔ آگے جی، جس کی چمک سے ہے پیدا، جس کی مہک سے ہے ہویدا، شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پیرہن میں۔ تو اب اس میں چمک ہے شبنم کے موتی اور مہک ہے پھولوں کے پیرہن۔ آگے جی، لفظ و نشر غیر مرتب۔ ترتیب میں فرق ہو تو لفظ و نشر غیر مرتب ہوگا۔ مثلا باغ میں جا کر تو نے ظالم حسن سے قد اور عارض کے، گل اور بلبل سرو اور قمری کا ہے کام تمام کیا۔ تو اس میں قد کی نسبت سے سرو اور قمری اور عارض کی نسبت سے گل اور بلبل ہے، مگر ترتیب الٹ ہے۔ اس طرح ایک سبب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو آگ سے دل کی نسبت اور پانی کی دیدہ کی نسبت ہے، لیکن یہ ترتیب الٹ ہے۔ صنعت تلمیح: کسی آیت قرآنی، حدیث نبوی، مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کو کام میں لانا تلمیح کہلاتا ہے۔ قرآنی تلمیح: آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اوپر والے میں حضرت ابراہیم اور نمرود اور دوسرے میں پھر آتش نمرود کا ذکر کر کے قرآنی تلمیحات اور حضرت ابراہیم کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تاریخی تلمیح میں جی، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفالت چاہے۔ تو جم جمشید کا پیالہ جس میں وہ دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس میں محمود غزنوی اور ان کے غلام کا ذکر ہے۔ صنعت عکس: کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو آگے پیچھے کر کے دوسرا فقرہ یا مصرع اس طرح بنانا کہ کلام میں خاص طرح کے معنی پیدا ہوں۔ اقبال کا شعر ہے: ہم اور غیر دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ صنعت تجاہل عارفانہ: کلام میں لطافت پیدا کرنے کی غرض سے کسی چیز کا علم ہونے کے باوجود بے خبری ظاہر کرنا، اس سے کسی کی تعریف میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے کدھر ہے؟ سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے؟ اب پہلے شعر میں محبوب کی کمر تو ہوتی ہے، لیکن اس قدر شاعر نے ظاہر کر دیا کہ محبوب کی کمر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شاعر کو پتہ ہے کہ سبزہ اور گل جو ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، ہوا کہاں سے آتی ہے، بادل کہاں سے آتے ہیں، لیکن یہاں تجاہل عارفانہ دکھا کر جان بوجھ کر انجان بن کر یہ بتایا گیا ہے کہ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے اور سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں۔ یہ ہے صنعت تجاہل عارفانہ۔ اچھا جی، یہاں میں اپنے لیکچر کا اختتام کر رہی ہوں۔ میں نے اس لیکچر میں ثنائے معنوی اور اس کی اقسام، صنعت تضاد، صنعت ایہام، صنعت جمع و تفریق، صنعت جمع و تفریق و تقسیم، صنعت مبالغہ، صنعت حسن تعلیل، صنعت مرات النظیر، صنعت لفظ و نشر، صنعت تلمیح، صنعت عکس اور صنعت تجاہل عارفانہ پر بات کی، ان کی اقسام بھی بتائیں اور ان کو مثالوں سے واضح بھی کیا۔ تو اس کے بعد پارٹ 2 آئے گا، جس میں ہم جو ہے اس کی صنعت کی جو دوسری قسم ہے ثنائے لفظی، اس پر بات کریں گے۔ تو مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔